بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سب فلسطین کی تاریخ جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ مسلمانوں کا اس سے کیا لگاؤ اور تعلق ہے۔ فلسطین دراصل بلست ہے، با لام سین تا۔ ساحلی علاقے سے بلست نامی قبیلہ جنگ کرتا ہوا اس علاقے میں آیا اور غزہ سے وفا تک کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے نام بلست کے نام پر فلسطین نام رکھا۔ اب یہ زندگی بسر کر رہے تھے، اسی درمیان رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد انہوں نے فلسطین پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد یہودیوں پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ یہودی سر چھپانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کا راستہ لے لیا، کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں جا بسا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فلسطین کو فتح کیا اور اس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ فلسطین جس کو رومیوں نے یہودیوں سے قبضہ کیا تھا، لے لیا تھا، اس وقت یہودی کی وہاں نو انٹری تھی، جانے کا داخلہ نہیں تھا، جا نہیں سکتا تھا۔ یہودی کے جانے پر پابندی لگی ہوئی تھی، فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے رومیوں سے، عیسائی سے فتح کر لیا، تب یہودی آنے جانے لگے اور آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر صلیبی جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس میں مسلمانوں نے شکست کھا کر کے فلسطین کو گنوا دیا۔ فلسطین پھر سے چلا گیا عیسائی کے ہاتھ میں، عیسائی کے زیر تسلط ہو گیا فلسطین۔ اب پھر یہ تسلط رہا، چلتا رہا۔ عیسائی نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، یہودیوں کو قتل کیا، نقصان پہنچایا، اس کے زمین کو ہڑپ لیے۔ مسلمان جان بچانے کے لیے مسلمان بھی ادھر ادھر بھاگ گئے، یہودی بھی مسلم علاقے میں چلے گئے، جہاں اس کی جان بچائی جا سکتی تھی وہاں سب لوگ چلے گئے، نقل مکانی کر لیے۔ جب نقل مکانی ہو گئی تو اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ جب آتا ہے تو وہ بھی اس فلسطین کو عیسائی سے فتح کر لیتے ہیں۔ پھر سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے اور سلطنت عثمانیہ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ترکی سے اس کی حکومت چل رہی ہے۔ اب پھر دور آخری زمانے کا آیا۔ یاد رکھیے کہ پہلے جو بلست نامی قبیلہ آیا تھا کنعانی، وہ سب اس پر حکومت کر رہے تھے۔ اس سے رومی نے عیسائی مذہب قبول کر کے اسے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ یہودیوں پہ بڑا ظلم و ستم کیا، بے دریغ لوگوں کا قتل کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں رومی سے، عیسائی سے اس کو فتح کیا اور مسلمانوں کا زیر تسلط ہو گیا۔ پھر صلیبی جنگ جب ہوئی ہے تو مسلمانوں کے زیر تسلط سے یہ فلسطین نکل گیا، پھر عیسائی کے قبضے میں چلا گیا۔ اس وقت مسلمانوں پہ بھی ظلم ہوا ہے، یہودیوں پہ بھی ظلم ہوا ہے۔ اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی پھر دوبارہ نئے سرے سے فتح کیا ہے۔ اب یہودی بھی آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں۔ جیسا زمانہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں یہودی کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی یہودی آنے جانے لگے، زمین خریدنے لگے، بسنے لگے۔ اب خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید کے زمانے میں یہودی نے باضابطہ کہا
کہ ہمیں وہاں بسنے کے لیے ایک علاقہ دے دیجئے، زمین دے دیجئے، ہمیں شہر قائم کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید نے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے کہا اس تنکے کے برابر بھی تمہیں زمین نہیں ملے گی۔ اب اس وقت جنگ چل رہی تھی جرمنی اور یورپین کے درمیان، یورپ اور جرمن کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، لیکن شکست کھا گیا، یورپ جیت گیا، تو اس نے خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر دیا، تہس نہس کر دیا، اور فلسطین پہ اس نے قبضہ جما لیا۔ اب یہاں سے یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا، یہودی کے لیے زمین فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہودی وہاں پہ زمین خریدنے لگے، بسنے لگے۔ آخر کار 1947 عیسوی میں یورپ نے اسرائیل کے لیے ایک شہر، یہودی کے لیے ایک شہر قائم کیا، اسرائیل۔ اور 1948 عیسوی میں باضابطہ اقوام متحدہ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ شہر یہودی کا شہر ہوا، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا دے دیا کہ مسلمان اس علاقے میں رہیں گے، اور اسی طریقے سے اس نے قائم کر دیا کہ اسرائیل کا یہ علاقہ ہو گیا، اسرائیل کا یہ شہر ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق فلسطین سے کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس سلسلے میں حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجدی هذا ومسجد الاقصی ومسجد الحرام۔ 3 مسجد کے جانب سفر کرنے کا حکم ہے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی۔ تو مسلمانوں کا ایک تعلق تو یہ ہوا کہ اس کی جانب حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اس کی جانب کوچ کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ دوسرا تعلق ہمارا اس سے کیا ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ابھی ہم اور آپ جتنے بھی مسلمان جہاں بھی ہیں ان کا قبلہ مکہ المکرمہ کعبہ شریف ہے، اس کی جانب رخ کر کے عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلا قبلہ اول کون ہے؟ وہ بیت المقدس ہے۔ یہ بات واضح ہوگی۔ 2 بات۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو مسلمانوں کا جو تعلق ہے اس سرزمین سے، کہ اس سرزمین پر ہمارے پیارے حبیب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے، آپ نے امامت کی ہے تمام انبیاء کرام کی۔ چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اسی سرزمین سے لے جایا گیا ہے۔ 5ویں بات کہ تمام بیشتروں یعنی بے اکثر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا وہ مدفن ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے حدیث کے بنا پر، اور قرآن میں اس کا ذکر آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو معلوم ہوا آپ کا جو مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔